الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبت و شوق سے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وسلم. آج لوگ کشمکش میں ہیں کہ ماہ رمضان کا مہینہ قریب آنے والا ہے. لوگ شش و پنج میں کی تراویح کیسے پڑھیں گے؟ چونکہ جماعت سے نماز پڑھنا مسجدوں میں یہ بند کر دیا گیا ہے. کچھ ہی لوگ جا کے نماز پڑھ رہے ہیں، باقیہ لوگوں کے لیے یہ مسجد جو ہے بند کر دی گئی ہے. چونکہ یہ گورنمنٹ کی طرف سے یہ ایک قانون، یہ ایک پابندی عائد کی گئی ہے. تو لوگ جو ہے شش و پنج میں کشمکش میں ہیں کہ ہم کیسے کیا کریں. اب تراویح بھی رمضان آنے والا ہے، تراویح ہم کیسے پڑھیں گے؟ لوگ پوچھتے ہیں. تو یاد رکھیں تراویح جو ہے یہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے. یہ تراویح مرد و عورت سب کے لیے بالاجماع سنت موقدہ ہے. یعنی مردوں پر بھی سنت موقدہ ہے اور عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے. اس کا چھوڑنا یہ جائز نہیں ہے. تو تراویح کی نماز جو ہے یہ مردوں کو بھی پڑھنا ہے اور عورتوں کو بھی پڑھنا ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ تراویح کی نماز ہم کیسے پڑھیں؟ ہم تو حافظ نہیں ہیں، ہمیں تو پورا قرآن پاک حفظ یاد نہیں ہے، ہم کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ تو بہت ہی امپورٹنٹ مسئلہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے اور ایک مرتبہ قرآن پاک کا ختم کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. یعنی اگر مسجد میں امام صاحب یا حافظ صاحب جو ہے نماز تراویح پڑھا رہے ہیں اور ایک بار ختم قرآن وہاں پر ہوتا ہے تو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے یہ. اب بقیہ جو ہے اب پورا قرآن پاک اگر تراویح میں نہیں پڑھتے ہیں، صرف سورہ تراویح پڑھ لیتے ہیں تو وہ پڑھ سکتے ہیں، گناہگار نہیں ہوں گے. چونکہ ہمیں سورہ تو یاد ہے تو ہم اس حالات میں اپنے گھروں پہ تراویح کی نماز ادا کریں. چونکہ ہم مسجد جا نہیں سکتے، مسجدوں میں جو ہے یہ گورنمنٹ کی طرف سے پابندی ہے کہ لوگ اکٹھا نہ ہو، جمع نہ ہو. تو اب تراویح کی نماز یہاں پر چھوڑنا نہیں ہے. تراویح کی نماز مسجدوں میں ہوگی مگر وہاں پر 4 سے 5 لوگ جائیں گے اور پڑھ کے چلے جائیں گے. تو اب ہمیں اپنے اپنے گھروں میں تراویح کی نماز تنہا پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے. کہ اگر ہم چھوڑیں گے، چھوڑنے پر اس کی عادت بنائیں گے تو ہم گناہگار ہوں گے. چونکہ یہ تراویح کی نماز سنت موقدہ ہے، اس کی جماعت بھی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے اور ایک مرتبہ قرآن پاک مکمل ختم کرنا یہ بھی سنت موقدہ علی الکفایہ ہے. مطلب اگر کچھ لوگ جماعت سے مسجد میں نماز تراویح ادا کر لیے اور بقیہ لوگ گھر میں جو پڑھ رہے ہیں وہ مسجد نہیں جا سکتے تو گھر میں ہمیں تنہا پڑھنا ہے. ہاں اس میں ایک یہ کر سکتے ہیں کہ گھر میں اگر جو ہے 4-5 بھائی ہوں، 4-5 افراد ہوں تو وہاں پر بھی جماعت بنا لے. گھر میں ایک روم میں یا کہیں پر ایسی جگہ پہ جماعت بنا لے کہ باہر کے لوگوں کو معلومات نہ ہو. کیونکہ یہ حالات بہت ہی ناسازگار چل رہی ہے. کرونا وائرس کے لے کے لوگ جو ہے خوف زدہ ہیں، پریشانی میں مبتلا ہیں. تو آپ اور ہم گھر میں بھی تراویح کی جماعت قائم کر سکتے ہیں اور سورہ تراویح پڑھ سکتے ہیں. اب سورہ تراویح کیسے پڑھنی ہے؟ تو سورہ تراویح میں آپ کو سورہ علم ترا سے شروع کرنا ہے اور سورہ قل اعوذ برب الناس یہ آخری جو ہے سورہ تک پڑھنا ہے. تو یہاں سے لے کر یہاں تک 10 سورت ہو جاتی ہے. اب آپ جو ہے ایک بار میں علم ترا سے لے کے سورہ والناس تک پڑھے، 10 رکعت تراویح کمپلیٹ ہو گئی. پھر آپ علم ترا سے شروع کیجئے اور سورہ والناس تک پڑھ کے ختم کیجئے. یہ 10 کر کے آپ کو 10 سورت ملانے کے بعد جو ہے 20 رکعت تراویح مکمل ہو گئی. اب جو ہے اس کے بارے میں سوال یہ ہوتا ہے کہ نماز تراویح اکثر لوگ نہیں پڑھتے.
تو ہمیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ نماز تراویح کا پڑھنا یہ سنت موقدہ آپ نے سن لیا، اگر ہم چھوڑتے ہیں تو گناہ گار ہوں گے۔ یاد رکھیں، عورتیں بھی یاد رکھیں کہ بعض عورتیں، بلکہ اکثر عورتوں کو دیکھا جاتا ہے کہ عورتیں تراویح کی نماز نہیں پڑھتی۔ یہ تراویح کی نماز ہر مسلمان مرد، ہر مسلمان عورت پر سنت موقدہ بالاجماع ہے۔ عورتوں کی بھی چاہیے کہ تراویح کا اہتمام کریں، گھروں میں سورہ تراویح پڑھیں، علم ترا سورہ سے لے کر کے سورہ قل اعوذ برب الناس تک، یہ 10 صورتیں ہوتی ہیں، ان کو یاد کریں صورتوں کو، اور گھر میں سورہ تراویح کا اہتمام کریں، پڑھیں، تبھی آپ گناہ سے بچ سکتے ہیں، ورنہ اگر تراویح ہم نے چھوڑا تو گناہ گار ہوں گے۔ جزاک اللہ۔